بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پاکستانی ایک قوم ہیں، گروپ ہیں، گروہ ہیں، جو کچھ بھی ہیں بری طرح سے تقسیم ہیں۔ پہلے کبھی تقسیم پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ تقسیم پرو عمران اور اینٹی عمران میں ہے، اور یہ تقسیم آئے دن گزرتے دنوں کے ساتھ گہری سے گہری ہو رہی ہے، وسیع تر ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ سیاسی مخالفت کو دشمنی تک لے جایا گیا، اور اب یہ جو دشمنی ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، بلڈ تھرسٹی ہو گئے ہیں۔ خونخوار ذہنیت سامنے آ رہی ہے، بلڈ تھرسٹی مائنڈ سیٹ وہ دیکھا جا رہا ہے۔ عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ نکالا گیا۔ 25 تاریخ کو عمران خان نے اسلام آباد پہنچنا تھا، 25 کی رات کو پہنچ گئے، 26 کو وہ واپس چلے گئے۔ اس پر عمران خان کو تانے دیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ بیٹھے کیوں نہیں، وہاں پہ جو مطالبے لے کے آئے تھے وہ کیوں نہیں پورے ہوئے۔ تو آگے چلنے سے پہلے عمران خان لانگ مارچ یہاں سے واپس لے گئے تھے۔ عمران خان اب ایک اور لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے 6 دن دیے تھے۔ اس کی طرف آنے سے پہلے میں ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کسی ملک کا بادشاہ تھا، اس کا جانشین بنا، اس کے جانشین نے پہلے والے کچھ لوگ اپنی کابینہ میں شامل رکھے۔ ان میں ایک وزیر بہت زیادہ با اختیار تھا، بڑا بااثر تھا، بڑا طاقتور تھا۔ وہ پہلے بادشاہ کی طرح اس کے جانشین کا بھی وفادار تھا، اس کے لیے جان نشاور کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس بادشاہ کے بارے میں، اس بادشاہ کے خلاف جو بھی لوگ سامنے آتے تھے ان کو وہ دبا کے رکھتا تھا، ان کے گرد وہ شکنجہ کس کے رکھتا تھا۔ اتنا زیادہ ان لوگوں کو جو بادشاہ کے خلاف تھے، اس وزیر نے ان کی زندگی اس طرح سے عذاب بنائی، اس طرح سے ان کا جینا محال کر دیا، اس طریقے سے ان کا ناطقہ بند کیا کہ وہ لوگ بادشاہ سے زیادہ اس وزیر کے خلاف ہو گئے۔ اس وزیر کو جو ان کے منہ میں آتا تھا گالی گلوچ کرتے تھے، تبرہ کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، جو بھی ان سے بن پڑتا اس کے خلاف وہ کرتے تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہ وزیر مزید اشتعال میں آتا اور ان کے خلاف اپنی کارروائیاں مزید تیز کر دیتا۔ پھر کیا ہوا کہ بادشاہ کی طرف سے کسی معاملے پر اس وزیر سے باز پرس کی گئی، وزیر نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر تعلقات خراب ہوتے گئے۔ اس کی طاقت اپنی جگہ پر موجود رہی، اور اس نے رابطے بادشاہ کے دشمنوں کے ساتھ کرنے شروع کر دیے، اور پھر یہ حالت ہو گئی، یہ نوبت آ گئی کہ بادشاہ کی اس وزیر نے اپنے طاقت کے زور پر چھٹی کرا دی، اور ان لوگوں کو جو بادشاہ کے دشمن تھے اور خود اس کے اپنے دشمن تھے، اس کی جان کے پیاسے تھے، اس کے لیے جو بھی وہ الفاظ استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیے۔ ان کو اس نے لا کے بادشاہ کی جگہ تخت پر بٹھا دیا، اور پھر وہی کچھ اس بادشاہ کے ساتھ، اس بادشاہ کے حامیوں کے ساتھ، اس بادشاہ کے دوستوں کے ساتھ، اس بادشاہ کے وزراء کے ساتھ اس نے کیا جو وہ ان لوگوں کے ساتھ کرتا رہا تھا جن کو اس نے تخت پر لا بٹھایا تھا۔ اس وزیر کا نام خرماتما تھا۔ ایک بار پھر نام ذہن میں رکھ لیں کہ اس وزیر کا نام خرماتما تھا۔ اس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ ہم آ جاتے ہیں پھر اس طرف۔ عمران خان نے ایک اور لانگ مارچ کی تیاری شروع کر رکھی ہے۔ عمران خان نے 6 دن دیے تھے کہ میرے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں، ورنہ میں دوبارہ واپس آؤں گا۔ وہ مطالبات تسلیم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان نے دوبارہ لانگ مارچ کی تیاری کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے کہ ہمیں پرامن مارچ کی اجازت دی جائے۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے، ہم نے اس کی تیاری نہیں کی تھی۔ عمران خان ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں۔ یہ سیاست کیسی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، سارے پہلوؤں پر غور نہیں کیا تھا۔ جب آپ کی سیاست ہے، بہرحال عمران خان اب فول پروف انتظامات کے ساتھ اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ سے اجازت لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں، اور پھر جس طریقے سے ان کی تیاریاں لانگ مارچ کے لیے ہیں، رانا ثناء اللہ کی طرف سے، اس حکومت کی طرف سے
ان کو روکنے کے لیے پوری کوشش کا عندیہ دے دیا گیا ہے، بلکہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو میں ان سیاسی بدروحوں کو ایسا کرنے نہیں دوں گا، ان کا راستہ روکا جائے گا۔ ان کے ساتھ جو پہلے ہوا تھا اس سے بھی زیادہ طاقت کے ذریعے ہم ان کو اسلام آباد بیٹھنے سے، اسلام آباد آنے سے روکیں گے۔ تو ناظرین، اسی دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے۔ وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، شہباز شریف کا نام لیا، رانا ثناء اللہ کا نام بگاڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اسلام آباد آئیں گے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اب ہم طاقت کا استعمال کریں گے، سرکاری وسائل استعمال کریں گے۔ سرکاری وسائل سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی پولیس کو استعمال کریں گے۔ اگر ان کی طرف سے پولیس استعمال کی گئی، رانا ثناء اللہ وہ بھی پولیس اور سرکاری اداروں کا استعمال کر رہے ہیں، فوج کو بھی ان کی طرف سے طلب کر لیا گیا تھا، رینجرز بھی وہاں آئے ہوئے تھے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے شیلنگ کی گئی ہے، کس طریقے سے آنسو گیس، کس طریقے سے فائرنگ کی گئی ہے۔ جس طریقے سے اب محمود خان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم سرکاری ذرائع استعمال کریں گے، تاکہ استعمال کریں گے رانا ثناء اللہ کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت سپریم کورٹ کے سامنے یہ سارا کچھ رکھے گی۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے، عمران خان کو لانگ مارچ کے لیے آنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم قوم ہیں، جو بھی ہم ہیں تقسیم ہو چکے ہیں، اور یہ تقسیم در تقسیم مزید گہری ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جا کر یہ تقسیم رکتی ہے۔ عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ کے لیے، اس حکومت کے خاتمے کے لیے قانونی اور سیاسی دونوں ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر مسلم لیگ نون کے حلقوں میں شدید پریشانی پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشتعال بھی پایا جاتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ سب سے زیادہ غصے میں نظر آتی ہیں۔ وہ عمران خان کو پہلے کبھی توشہ خانہ کہتی تھی، آج عمران خان کو وہ فتنہ خان کہہ رہی ہیں، اور انہوں نے ساتھ عمران خان کو انتشار خان کا بھی خطاب دیا ہے۔ وہ عمران خان کو کہتی ہیں کہ عمران خان 2 نمبر بندہ ہے۔ عمران خان مریم نواز شریف کے حوالے سے بھی باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن عمران خان کی طرف سے کبھی نہیں کہا گیا جس طریقے سے مریم نواز کہتے ہیں کہ عمران خان 2 نمبر بندہ ہے۔ اگر عمران خان مریم نواز کے بارے میں یہی کچھ کہہ دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی 2 نمبر ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں انتشار پھیلے گا، کس طریقے سے لوگوں کی نفرتوں میں اضافہ ہوگا، کس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہوگی۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے۔ اس حکومت نے اپنا ایک وفد وہاں پہ بھیجا ہے، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اشارے ہیں۔ یہ عمران خان کی طرف سے اور عمران خان کی پارٹی کی طرف سے بار بار کہا گیا ہے۔ مریم نواز شریف کی طرف سے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عمران خان فتنہ خان ہیں، اور ان کے یہودیوں کے ساتھ براہ راست واسطے ہیں۔ مریم نواز شریف کی طرف سے یہودیوں کے ساتھ عمران خان کے رابطوں کی تصدیق کے لیے زیک سمتھ کی عمران خان کے ساتھ تصویر بھی وائرل کی گئی ہے۔ زیک سمتھ جمائمہ خان کے بھائی ہیں، عمران خان کی ان کے ساتھ تصویر ہے۔ اس چیز کو لیتے ہوئے مریم نواز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کے دراصل یہودیوں کے ساتھ رابطے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ پاکستان سے جو وفود گئے تھے ان میں سے ایک وفد میں احمد قریشی بھی شامل تھے، یہ پی ٹی وی کا ملازم ہے، پی ٹی وی کا افسر ہے۔ دونوں وفود سے ملاقات کی تصدیق اسرائیلی صدر اسحاق کی طرف سے کی گئی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کسی طور بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ مریم اورنگزیب کی طرف سے بھی اس کی تردید کی گئی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قطعی طور پر ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مریم اورنگزیب کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ احمد قریشی اپنے طور پر اسرائیل گیا تھا، حکومت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کو وہ بتا کے بھی نہیں گیا تھا، اور ان کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، سردست مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کو یہ حکومت اور کوئی بھی حکومت تسلیم کرنے کی جرت کرے گی، لیکن یہ ایسی حکومت ہے جس نے پیٹرول بم گرا دیا ہے، یکمشت پیٹرول کی قیمتوں میں 30 روپے اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے
गुरेज करते हुए, इससे इनकार करते हुए इजाफ़ा कर दिया गया है। और फिर भारत के साथ भी इन लोगों की तरफ से तल्लुकात बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तजारत ट्रेड अताशी मुकर्रर कर दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हुकूमत इतने बड़े फ़ैसले कर सकती है, भारत के साथ तजारत बहाल कर सकती है, पेट्रोल बम गिरा सकती है, 30 रुपये यकमुश्त पेट्रोल महंगा कर सकती है। तो ऐसी हुकूमत से बाइद नहीं है कि ये इसराइल को भी तस्लीम कर ले। आगे हम आ जाते हैं, बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उनका पाकिस्तान में कदम नहीं टिक रहा। मौज कर रहे हैं, मेला कर रहे हैं, दौरों पर निकले हुए हैं, वाशिंगटन गए, बीजिंग गए, जनेवा गए, दुबई को तो उन्होंने अपना दूसरा घर बना रखा है, दीगर ममालिक के भी दौरे करते रहे हैं। इस थोड़े से अरसे में बिलावल भुट्टो ने कई ममालिक के दौरे कर लिए हैं। ना ज़िंदगी में पहले इन्होंने ऐसे दौरे किए होंगे, ना वजारत के बाद ये ऐसे दौरे करेंगे, क्योंकि सरकारी माल है, माल मुफ्त है, दिल बेरहम है, दौरे पे दौरा कर रहे हैं। वो उसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता? नुकसान तो बहरहाल हो रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आजकल तुर्की के दौरे पर हैं। बिलावल अभी तुर्की से वापस नहीं आए, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तुर्की से वापस नहीं आए, शहबाज शरीफ तुर्की अभी गए नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में इश्तिहारात दिए गए हैं, मीडिया में लाखों करोड़ों के इश्तिहारात शहबाज शरीफ की शान में दे दिए गए हैं। शहबाज शरीफ की तस्वीर उन पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत हुकूमत के इश्तिहारात में, हुकूमत पाकिस्तान के इश्तिहारात में कोई ओहदेदार, कोई हुक्मरान अपनी तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन्होंने मियां नवाज शरीफ की तस्वीर भी इस्तेमाल की, डॉक्टर कदीर ख़ान की तस्वीर इस्तेमाल नहीं की गई यौम तकबीर के हवाले से। और फिर मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर तुफ कर देना चाहिए, लानत भेज देनी चाहिए कि डॉक्टर कदीर, जिनका बुनियादी किरदार है पाकिस्तान को एटमी बम देने में, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में, उनकी ना सिर्फ इश्तिहारात में तस्वीर नहीं दी गई, बल्कि उनकी कब्र पर कोई हुकूमती रुकन, कोई हुकूमती एहलकार, हुक्मरानों का कोई बंदा उनकी कब्र पर फातिहा ख़्वानी के लिए नहीं गया। इससे बड़ी एहसान फरामोशी क्या हो सकती है? मैं ये बात कर रहा था कि मियां शहबाज शरीफ साहब अभी तुर्की नहीं गए, लेकिन इश्तिहारात, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात अखबारात में, मीडिया में इनके तुर्की जाने से पहले तुर्की में पहुंच चुके हैं। देखते हैं वहाँ जाके शहबाज शरीफ साहब क्या तीर मारते हैं। तो इसके साथ ही आ जाइए फिर एक बार फिर इमरान खान की तरफ, एक बार फिर तहरीक इंसाफ की तरफ। तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, MNAs की तरफ से इमरान खान के हुक्म पर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए जा चुके हैं। 2 रोज़ कबल PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एक बार फिर कौमी असम्बली में जाने की बाज़ सुनाई दी। चीफ वहब जो कौमी असम्बली में हैं, अहमद डोगर, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें असम्बली में जाना चाहिए। राजा रियाज जैसे लोग वहाँ पे अपोजिशन बने बैठे हैं। अहमद डोगर, इनका तल्लुक़ मुल्तान से है, मुल्तान से भी ये MNA बने हैं। इनको हर मामले में शाह महमूद कुरैशी की आशीर्वाद हासिल रही है। इनका ये जो बयान था कोर कमेटी में, इसके पस मंज़र में, इसके पस पोश शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं, बल्कि हैं। तो अब देखना ये है कि शाह महमूद कुरैशी क्या एक और जावेद हाशमी बनते हैं, जो ऐन पीक पर जब धरना था 2014 में इमरान खान का, वो हुकूमत वो इमरान खान को छोड़कर चले गए थे। शाह महमूद कुरैशी वैसे भी थोड़े से ज़ख्म खुर्दा हैं। PTI की तरफ से इनको वज़ारत उज़्मा का शहबाज शरीफ के मुकाबले में उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इमरान खान की तरफ से इनको विदड्रॉ करने का कहा गया। इस हवाले से ये थोड़े से ज़ख्म खुर्दा हैं। देखते हैं कि ये जावेद हाशमी बनने जा रहे हैं या फिर इसी PTI में मौजूद रहेंगे। अमूमी राय यही है कि PTI को कौमी असम्बली के अंदर भी अपना किरदार इसी तरह से अदा करना चाहिए, जिस तरह ये सेनेट में अदा कर रहे हैं और जिस तरह ये पार्लियामेंट के बाहर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अमूमी सोच भी यही है। और इमरान खान के भी जहन के निहा खाने में कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद है। उसकी ये एक सबसे बड़ी गवाही ये है कि PTI के लोगों को, PTI के उन लोगों को जो हमजा शहबाज शरीफ के हामी हो गए थे, उनको उन्होंने वोट दे दिया था।
الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ تو بطور زہرا ایک ایسی خاتون ایم پی اے ہیں جن کی طرف سے اس معاملے کو سپریم کورٹ لے جایا جا رہا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، وہ بندی جس کو یہ سیٹ گفٹ کی گئی تھی، وہ کہتی ہے کہ میں سپریم کورٹ میں جا کر اپنی نااہلی ختم کرواؤں گی، کیونکہ مجھ تک یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ عمران خان نے ہمیں حمزہ شہباز کو ووٹ دینے سے منع کر دیا ہے۔ کیا کہنے ایسی خاتون کے۔ اور عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، ان کی سیٹ پر جولائی میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ جہاں سے بھی ہمارے منرف ارکان دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے جائیں گے، ہم ان کا پورے طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ تو وہ جیت کے آئیں گے تو اسمبلیوں میں جائیں گے۔ تو یہ ایک بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ نادانستگی میں بھی اسمبلیوں میں جانے کا ایک طرح سے ارادہ ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے، بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ عمومی سوچ ویسے یہی ہے کہ ان کو اسمبلیوں میں چلے جانا چاہیے۔ تو اب آ جاتے ہیں حمزہ شہباز شریف کی حکومت کی طرف۔ حمزہ شہباز شریف کی کابینہ نے ایک طویل عرصے کے بعد حلف اٹھا لیا ہے۔ ان سے حلف نئے گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے لیا ہے۔ بلیغ الرحمان کی بطور گورنر صدر کی طرف سے تعیناتی کی توثیق کر دی گئی ہے۔ اور پھر ہمارے وہ سسٹم کو بھی دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں رات کے 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، 12:30 بجے فیصلے آ جاتے ہیں۔ اسی عدالت میں عمر سرفراز چیمہ جو گورنر پنجاب تھے اور آئینی طور پر اب بھی ہیں، وہ اپنا کیس لے کے گیا کہ مجھے غیر قانونی طور پر گورنرشپ سے ہٹایا گیا ہے۔ 20 مئی کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا کیس لے کے گئے۔ عطر من اللہ صاحب کی طرف سے ایک بینچ بنایا گیا جس نے 25 مئی کو سماعت کرنی تھی۔ 25 مئی کے بعد پھر معاملہ 2 جون تک چلا گیا۔ 12 بجے عدالتیں لگانے والے جج، 12:30 بجے فیصلے کرنے والے جج، ان کی طرف سے یہ معاملہ 20 مئی سے 2 جون تک لے جایا گیا، جب سارا سینیریو تبدیل ہو چکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے عدلیہ کے فیصلے کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اور وہی عدالتیں اب حمزہ شہباز شریف کا کیس بھی سن رہی ہیں، شہباز شریف کا کیس بھی سن رہی ہیں۔ علی ظفر کی طرف سے حمزہ شہباز شریف کی حکومت جو برف کی بنیادوں پر کھڑی ہے اور جس کی تعمیر روئی کے گالوں پر ہوئی ہے، اس کیس کو پلیٹ کر رہے ہیں۔ نظر یہ آتا ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت ٹھہر نہیں سکے گی۔ برف کی بنیادوں پر کوئی حکومت کتنی دیر تک ٹھہر سکتی ہے؟ اور پھر آپ چلے جائیں مرکز میں، وہاں بھی 2 سیٹوں کی برتری سے حکومت قائم ہے۔ 2 سیٹیں کسی وقت بھی دوسری طرف جا سکتی ہیں۔ وہ کمزور حکومت بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی حکومت کسی بھی وقت گھر چلی جائے گی۔ شہباز شریف کی حکومت بھی کسی بھی وقت گھر جا سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ ہم ایک تجزیہ ضرور کریں گے کہ حمزہ شہباز شریف کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت وہ برف کی بنیادوں پر ہو اور اس کی تعمیر ریت کی دیواروں سے ہوئی ہو، لیکن وہ 1.5 سال اپنا پورا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کس طریقے سے نظر آ رہی ہے؟ جب تک اس حکومت کو بے شک ان کے پاس اکثریت ختم ہو جائے، بے شک عدالتوں کے فیصلے آ جائیں، لیکن یہ حکومت جب تک اس حکومت کو خرماتما کی تائید حاصل ہے، خرماتما ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس وقت تک اس حکومت کو کوئی نہیں گرا سکتا، کوئی گھر نہیں بھجوا سکتا۔ یہ اس وقت تک حکومت قائم رہے گی۔ اور خرماتما وہ کب تک اس حکومت کو برداشت کرے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ اس وقت اس حکومت کو ختم کرے گا جب اس حکومت کی طرف سے وہی کچھ کیا جائے گا جو ان کے پیش رووں کی طرف سے خرماتما کے ساتھ کیا گیا تھا، یا پھر خرماتما کی انا کو کوئی ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر اس حکومت کو گھر بھجوا دیا جائے گا۔ اس کے لیے عرصے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 2 دن ہو سکتے ہیں، 2 ہفتے ہو سکتے ہیں، 2 مہینے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ حکمران خرماتما کے قدموں میں لوٹتے رہے، اس کے سامنے لیٹتے رہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اس سے پہلے جو کچھ اس نے کہا اس کے آرڈر کو اوبے کرتے رہے، تو پھر یہ 1.5 سال تو کیا ہو سکتا ہے کہ 3-4 سال بھی نکال جائیں۔ بے شک ان کو ایک بھی سیٹ کی برتری حاصل نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔